السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں قرآن کریم کے تاریخ کے بارے میں 2-3 باتیں سمجھیں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون تھے اور قرآن کریم کو جمع کن کے زمانے میں کیا گیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمع ہو چکا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جمع کیا گیا تھا؟ وہ کن کا زمانہ تھا جو ابھی تک یہ ترتیب میں موجود ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار قرآن کریم سنایا تھا؟ اور تیسری بات یہ سمجھیں گے کہ کاتب وحی کتنے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی ان کو لکھنے والے کتنے صحابہ کرام تھے؟ کون سی آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ کون سی پوری صورت ہے جو پوری مکمل ایک صورت نازل ہوئی ہے؟ انہی سب چیزوں کو ایک دم آسان سے لفظوں میں حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی زبانی سے ہم سمجھنے والے ہیں۔ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، تبھی جا کر آپ کو پوری مکمل بات سمجھ میں آئے گی۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلی آیات کون سی تھی؟ سب کو یاد ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ البتہ یہ بھی پوری صورت نہیں تھی، یہ بھی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ قرآن کے پہلے حافظ کون ہیں؟ قرآن کس طرح کمپائل ہوا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ شے ہے، یہ انٹرسٹنگ اس کی تاریخ ہے اور اس پر اہل علم نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور امام سیوطی کی اتقان بھی معروف ہے۔ ہمارے اس دور میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے عام قارئین کے لیے، اور اس پر بڑی ہسٹری ہے کس طرح قرآن حکیم کی کمپائلیشن ہوئی۔ ایک جو پھلجھڑی اڑاتے تھے کبھی منکرین سنت کہ قرآن جو ہے وہ حدیث کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ جناب حدیث 250 برس کے بعد جو مرتب ہوئی تو قرآن بھی بعد میں جو ہے مرتب ہوا، یہ بھی خواہ مخواہ کی غلط بات ہے جو پھیلانے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں آپ کی احادیث حفظ بھی کی گئیں، آپ کی احادیث لکھی بھی گئیں اور آپ کی احادیث جو لکھی گئیں ان کو مجموعے کی صورت میں مرتب بھی کیا گیا، جو اب ریفلیکٹ ہو گئی ہیں بخاری میں، مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں، مگر ایک الگ موضوع ہے۔ رسول اللہ کے دور میں قرآن کمپائل ہوا، بالکل کمپائل ہوا۔ کم از کم 43 صحابہ کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، وحی لکھنے والے، کم از کم ان کی تعداد 43 پلس ہے اور ان کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں، آپ کی نگرانی میں قرآن کی وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے۔ البتہ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ رہے اور مختلف حصے قرآن کے لکھے ہوئے مختلف لوگوں کے پاس موجود رہے، البتہ لکھا بھی گیا ہے خود رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے، یہ بچوں کو بھی بڑا دلچسپ لگے گا، شاید بڑوں کو بھی لگے۔ قرآن کے پہلے حافظ کون ہیں؟ کچھ لوگ سوچیں گے صحابہ، کچھ نام سوچیں گے۔ قرآن کے پہلے حافظ خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی عظیم اکثریت نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ یعنی قرآن کی حفاظت کا جو اولین ذریعہ ہے ظاہر کے اسباب کے تحت وہ حفظ ہے، تحریر بعد میں، حفظ یہ پہلا ذریعہ قرآن حکیم کی حفاظت کا۔ البتہ تحریر بھی ذریعہ ہے اور وہ تحریر کی شکل میں لکھا جانا خود رسول اللہ کی موجودگی میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ بتاتے تھے کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، اور اس کی آپ تلاوت بھی فرماتے تھے، اور ایک ڈیوائن اسکیم بھی چل رہی تھی اس پوری حفاظت کے لیے۔ جیسے ماہ رمضان مبارک آ گیا، ہم تو دورہ ترجمہ قرآن کریں گے، رات میں تراویح بھی ہوگی، دن میں حفاظ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ قرآن کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بچے ایک دوسرے کو سنا رہے، بہن بھائی یا بھائی بھائی کو سنا رہا ہے، مسجد میں آپ دیکھیں گے حفاظ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ یہ بھی 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا آپ جبریل امین کو سناتے۔ یہ گویا کہ وہ ڈیوائن سپرویژن چل رہی ہے، اور ادھر رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کے سپرویژن فرما رہے، اور اینولی اس کا ایک دور ہو رہا ہے جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام۔ اور حیات طیبہ کے آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دور جبریل امین کے ساتھ فرمایا، تو وہ ڈیوائن سپرویژن چلی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں آیت کو کہاں رکھنا ہے اور سورت کو کہاں رکھنا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ
نزول کی ترتیب علیحدہ ہے اور تلاوت کی ترتیب علیحدہ ہے. اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، آرڈر آف ریولیشن، اور اس کو جو آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے ترتیب تلاوت کہتے ہیں، آرڈر آف ریسیٹیشن کہہ لیں، کہ جس ترتیب سے قرآن اب محفوظ ہو چکا ہے الحمدللہ. البتہ رسول اللہ بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جانتے ہیں کہ ریولیشن کی ترتیب یا نزول کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیات کون سی تھی؟ سب کو یاد ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. البتہ یہ بھی پوری سورت نہیں تھی، یہ بھی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں تھیں. آج یہ کہاں ہیں؟ آج یہ سورۃ العلق قرآن حکیم کی 96 سورہ ہے، 96 اور قرآن کے بالکل آخر میں. یہ کس نے بتایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ بھی توقیفی امور میں سے، ذرا مشکل لفظ ہے، موقوف اردو میں استعمال، وقف کھڑا ہو جانا. توقیفی امور کا مطلب ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے بتانے پر منحصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اسی طرح صحابوں کو حفظ بھی کرایا اور یاد کرایا، اور اب وہ قرآن کی سورت 96 نمبر پر ہے سورۃ العلق. اور سورۃ الفاتحہ بعض کا خیال ہے کہ ریولیشن کے آرڈر میں 5ویں نمبر پر ہے، بعض اہل علم کا خیال ہے، اس میں ڈیبیٹ ہے. البتہ پہلی مکمل جو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور وہ آج یا اس وقت سے قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے ترتیب مصحف کتاب کی شکل یا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے. تو ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب تلاوت، یہ فرق ہوا. پھر اس میں بڑی دلچسپ مثالیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا 2 آیات کہاں عطا ہوئی نبی علیہ السلام کو؟ معراج کی شب. معراج کا واقعہ مکی دور کا واقعہ ہے. البتہ یہ 2 آیات ہیں کہاں؟ سورۃ البقرہ کے آخر میں، اور سورۃ البقرہ مکمل جو ہے وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی. لیکن البقرہ اکثر حصہ 99+ حصہ % وہ البقرہ کا مدنی ہے، لیکن 2 مکی آیات اس میں شامل ہیں. صحیح. سورہ مزمل میں جائیے، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اول دور کی وہی ہے، 10 آیات، یا ایھا المزمل قم اللیل. اور سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع میں جائیے جو ایک ہی طویل آیت بنتی ہے. اکثر مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. تو مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی ملیں گی. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو سپروائز کیا ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن لکھا ہوا تھا، اسکیٹرڈ تھا، مختلف لوگوں کے پاس تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ کا معاملہ ہوا، جنگ یمامہ، اور بہت سارے حفاظ اس میں شہید ہو گئے. تو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اتنے حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم کی حفاظت کا کیا معاملہ بنے گا. بڑی ڈیبیٹ بھی صحابہ میں، بڑے مباحث آئے، بڑے دلائل آئے. پھر اس پر اتفاق ہوا کہ اب ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم کو جمع کر لیا جائے. اس کی بھی تاریخ کبھی پڑھیے، ایسے ہی نہیں ہوا. حفاظ کو یاد ہے، بالکل اچھی بات ہے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی، زید بن ثابت اس کی سربراہ تھے رضی اللہ عنہ، اور کاتبین وحی میں بھی شامل جو وحی لکھا کرتے تھے. اور ہر آیت کے قبول کرنے کے لیے 2 افراد کی گواہی کو لازم کیا گیا. اور ایک مقام ایک آیت کا ایسا آیا جس میں تفصیل ہے کہ جہاں ایک ہی صحابی گواہ مل رہے تھے، اور ان کی عظمت یہ تھی کہ کسی ایک موقع پر ایسی دیانتداری کا انہوں نے ثبوت پیش کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آئندہ کہیں بھی گواہی دے تو اس کی گواہی 2 افراد کے برابر ہو. یہ خود ایک دلچسپ اپنی جگہ مقام ہے. البتہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے آرام سے اس کو قبول کریں گے، لیکن کسی غیر مسلم کو اگر قرآن کی حقانیت کی طرف لانا ہوگا تو اس کا میدان ڈیفرنٹ ہوگا. وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شاید عقل کو مانتا ہے، چھوٹی سی عقل کو مانتا ہے، وہ شاید سائنٹیفک ریسرچ کو مانتا ہے، وہ شاید آج کے اس دور کی ریسرچ کو مانتا ہے. تو وہ میدان دوسرا ہوگا اس کو سمجھانے کے اعتبار سے. مگر ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہمارے لیے یہ بات بڑی قیمتی ہے. ایک آیت پر مسئلہ آیا کہ وہاں ایک ہی صحابی کی شہادت مل رہی تھی، اور وہ تھے، نام اس وقت مجھے ان کا یاد نہیں، کہ جن صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ کبھی بھی آئندہ کہیں گواہی دے، اس کی گواہی 2 کے برابر قبول کی جائے گی. تو بہرحال یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ، اس کو پڑھا جائے تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک جو معروف ہمارے یہاں بات ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع القرآن ہے. اچھا، ویسے اتفاق سے ہماری اس مسجد کا نام بھی مسجد جامع القرآن ہے. قرآن اکیڈمی نیچے ہے، اس کی کلاسز روم وغیرہ، ہال وغیرہ، یہ مسجد جامع القرآن ہے. تو کبھی جمعے کے خطبات میں اہل علم پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا، مگر یہ نہیں کہ قرآن اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا یا کمپائل نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلافت کیونکہ وسیع ہو گئی تھی، اور
22 लाख मुरब्बा मील से जायद इलाका हमारे पास इन मुसलमानों के पास था। तो अब इस्लामी मुमलिकत जो है या खिलाफत जो है वो उन इलाकों में भी पहुंच गई जहां पे नॉन अरब्स अजमी लोग रहते, जैसे कि हम हैं। तो जो अरब्स थे उनके लिए तो कुरान पर वो जेर जबर, ये तो फिर भी जेर जबर के मामला, एराब के मामला बाद में आए हैं, मगर जो रस्मुल खत है, मेन्यू स्क्रिप्ट है, लिखने का अंदाज है, वो भी अरबों में मुख्तलिफ। अरब के लिए कोई मसला नहीं था, वो अपने डायलेक्ट के एतबार से प्रोनाउंस कर लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, लेकिन नॉन अरब और जो अजमी है उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो अब एक अग्रीड अपॉन मेन्यू स्क्रिप्ट, एक मुत्तफ़क़ुन अलैहि, मुत्तफ़िक़ा रस्मुल खत, लिखने का स्टाइल, इस पर उम्मत को जमा किया हजरत उस्मान ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसकी खूबी क्या है, मिसाल के तौर पर हम सबको पता है सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, और सूरह नास में हम पढ़ते हैं मलिकिन नास। मालिक भी पढ़ा और मलिक भी पढ़ा। अच्छा, जरा सा उर्दू में आ जाइए, अगर मीम के साथ अलिफ लगा दें तो क्या पढ़ेंगे, मालिक, ठीक है। और अरबी उस्लूब में जाएं, मीम लाम और काफ लिखा हुआ हो, खड़ी जबर होती है हमारे सामने तो मालिक पढ़ते हैं, मालिक, मालिक यौमिद्दीन। और अगर जबर लगी तो हम क्या पढ़ते हैं, मलिक पढ़ते हैं। हम लोग अजमी है ना, तो हमारी जबर जीर का मसला है, ठीक है। अरब के लिए मसला नहीं था, लेकिन अब जब आजम में कुरान गया तो एक अग्रीड अपॉन मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत थी। तो अब मीम लाम काफ ही आपको कुरान के नुस्खों में मिलेगा, मीम अलिफ लाम काफ नहीं मिलेगा। मीम अलिफ लाम काफ मालिक पढ़ा जा सकता है, कोई मलिक पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन मीम लाम काफ हो तो मालिक वाली जो क़िराअत का अंदाज होगा, चले और सादा मैं कर लूं, तो मालिक पढ़ने वाला मालिक पढ़ लेगा, मलिक पढ़ने वाला मलिक पढ़ लेगा। अब तमाम कुरान के नुस्खों में आपको मीम लाम काफ ही मिलेगा और दोनों अंदाज से तिलावत की जा सकेगी, हर एक अपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुरान करीम के तारीख़ के बारे में आपको पूरी बात मालूम हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक अच्छी मालूमात और दीन की सही मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।